السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ اور آج آپ کو بتانے والے ہیں، جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ داڑھی منڈانے والے شخص کی امامت اور اذان۔ تو یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے اور اس کو بھی اینڈ تک دیکھیں، یعنی پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کا سوال ہے، جو شخص داڑھی منڈواتا ہو یا داڑھی کٹواتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ کوئی شخص داڑھی کٹوا رہا ہے یا داڑھی منڈوا رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح جو شخص داڑھی منڈواتا ہو اگر وہ اذان دے تو کیا ان کا اذان دینا درست ہوگا؟ ایسا شخص اگر اذان دے تو کیا اذان دوبارہ کہی جائے گی؟ امید ہے کہ خلاصہ جواب سے نواز کر ممنون فرمائیں گے، مشکور ہوں گا۔ یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ جو آپ کا جواب ہوگا وہ میرے لیے تسلی بخش جواب ہوگا، اور پھر میں آپ کا جو ہے شکر گزار ہوں گا۔ آپ جو مجھے جواب دیں گے اس کا میں شکر گزار ہوں گا، یہ آخر میں کہا انہوں نے۔ اس کا جواب ہے، داڑھی منڈانے یا کٹانے والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، تاہم اس کی پڑھائی ہوئی نماز واجب الاعادہ نہیں ہے۔ مطلب اگر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ایسا نہ رکھے، کوشش یہ ہو کہ کوئی امام بنے تو وہ عالم ہو، باعمل ہو، اور اگر جو ہے داعی ہو تو یعنی داعی بھی ہو، بہت اچھی بات ہے، عالم ہو، داعی ہو، حافظ ہو، داعی ہو، یا اگر ایسا نہیں مل رہا تو عالم یا حافظ۔ اور کوشش یہ ہو کہ جہاں تک کوشش ہو کہ جو داڑھی منڈواتے ہیں ایسے حافظ یا عالم، یہ کتاب میں ایسے جو ہے لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ایسے امام کو نہ ڈھونڈیں۔ اور اگر وقت ضرورت پڑ جائے اور امام نہ ہو، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، ایسا شخص نماز پڑھا دے جس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے، تو اس کے بارے میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اذان ایسا شخص نہ دے، اور اگر دیا ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش یہ ہو کہ ایک مؤذن ہو، ایک امام ہو، دونوں فکس ہوں، وہ اپنے وقت پر اذان دیں، اپنے وقت پر نماز ادا کریں۔ دیکھیے، دنیا کے ہر لائن میں بڑی سے بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے جو ہے اخراجات لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے مسجد کے امام کی تنخواہیں اور مؤذن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، اور مؤذن بیچارے کو تو بالکل کمزور اور نوکر کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ ابھی یہ صفائی نہیں ہوئی، ابھی وہ نہیں ہوا، ابھی یہ کام باقی ہے، ابھی چٹائی نہیں بچھی، یا ابھی غسل خانہ یا وضو خانہ صاف نہیں کیا۔ 2-4 ہزار 5 ہزار تنخواہ دے کر کے بہت زیادہ اس کو جو ہے ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں کہ پوری ذمہ داری چٹائی کی، جھاڑو کی، اور جو ہے وضو خانے کی، بہت ساری ذمہ داری سب اسی کی ہے۔ اور 5 ہزار روپے، وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ اتنا برکت اس میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کے گھر کے سارے اخراجات اس میں پورے ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ امام اچھا لائے، اس کی اچھی تنخواہ بھی دے، مؤذن اچھا لائے، اسے اچھی تنخواہ بھی دے۔ ہر مسجد میں ایک امام اور ایک مؤذن ہو، یہ کوشش ہو۔ اور اگر نہیں ہے تو جو کوئی بھی موجود رہے وہ نماز پڑھا دے، بشرط کہ نماز پڑھانے والا پڑھا سکے بہترین سے۔ اور جو ہے اذان دینے والا، اگر کوئی اذان دے دیا بغیر داڑھی والا تو اذان ہو جائے گی، بغیر داڑھی والا نماز پڑھا دیا نماز ہو جائے گی، لیکن مجبوراً جب امام نہ ہو یا کوئی ایسا شخص نہ ہو جو نماز پڑھا سکے۔ تو اب تیسرا مسئلہ جو ہے، دوسرا مسئلہ داڑھی منڈانے والے شخص کے امامت اور اذان۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ بدعتی کی امامت، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں سوال، کیا کسی بدعتی کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ بدعتی، دیکھیے، بدعتی کا خلاصہ جو ہے وہ ہے کہ جو شخص دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، کوئی نئی بات، یعنی اللہ کے نبی نے دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے گئے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، پوچھا کیا میں نے آپ تک پورا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے ایک بیک کہا کہ پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ تو یہ اس وقت یہ بات کہی گئی کہ پہنچا دیا بلکہ پورا حق بھی ادا کر دیا۔ تو اب اس میں کوئی بھی نئی بات اگر دین میں جو ہے ڈالی جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت کہلائے گی۔ بدعت ایک گمراہی ہے، گمراہی جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں بتائیں گے۔ تو اس کا سوال، کیا کسی بدعتی کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ جواب، بدعتی شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر مجبوری میں اس کے پیچھے نماز پڑ جائے تو بکراہت ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی عقیدہ رکھتا ہو، دین میں نئی نئی بات ایجاد کرتا ہو، دین میں نئی نئی جو ہے رسومات جو ہے کرتا ہو، تو وہ کیا ہے، اس کے پیچھے نماز مجبوری کے درجے میں ادا ہو جائے گی، وہ بکراہت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو اللہ کے علاوہ بھی کسی پر بھی عقیدہ رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد چاہنے کا یقین رکھتا ہو۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں جو مدد کر سکے، اس کو جو ہے دنیا میں کوئی بھی اس کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ وہ صرف ایک اللہ ہی جو ہے جو دنیا کو چلاتا ہے اور اس کے سارے اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ تو ایک اللہ پر یقین ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز ادا ہو تو یہ اس کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگی؟ مجبوری طور پر بکراہت ادا ہوگی، اور بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے، یعنی جو مسئلہ لیا گیا ہے وہ تحتوی علی المراقی سے لیا گیا ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں سے مسئلہ لیا گیا ہے۔ اب تیسری بات ہے بے ریش امام۔ بے ریش امام مطلب سوال، کیا امام بننا ایسے شخص کو درست ہے جس کے ابھی داڑھی نکلی نہ ہو؟ مثلاً 15-16 سالہ لڑکی کا جو کہ حافظ قرآن ہے، درست قرآن پڑھتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی، بے ریش امام مطلب جس کے ابھی داڑھی نہ آئی ہو، جس کے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں آئی، کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ لیکن حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے، جو لڑکا 15 سال کا ہو گیا ہو اس کو تراویح میں امام بنانا درست ہے، لیکن اگر بارش امام موجود ہو تو اس کی امامت زیادہ بہتر ہے۔ تراویح میں کہا گیا ہے کہ جو لڑکا 15 سال کا ہو گیا ہو اس کو تراویح میں امام بنانا درست ہے، لیکن اگر بارش امام موجود ہو تو اس کی امامت زیادہ بہتر ہے۔ بارش امام یعنی کوئی جو ہے عمر دراز داڑھی والے اور ریشمی بالوں والے، یعنی بارش مطلب داڑھی والے جو عمر دراز ہوں، بالغ ہوں، ایسے شخص کے امامت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ بچہ یعنی جو 15-16 سال کا لڑکا ہے وہ امامت کر سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، تراویح میں نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکی میں آپ بھی حصہ بنیں، آپ کو بھی نیکی کا حصہ ملے، نیکی ملے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔